اسلام آباد میں فوج کے دستے تعینات اختیارات بھی مل گئے۔ ضلعی انتظامیہ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ صورتحال کشیدہ ہونے پر فوج کو کارروائی کے تمام اختیارات حاصل ہوں گے۔ شر پسندوں کی موجودگی یا خطرات کی اطلاع پر فوج وفاقی پولیس کے ساتھ مل کر کارروائی کرے گی۔ مراسلے کے مطابق طاقت کا کم سے کم استعمال کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فوج کو شنگھائی تعاون تنظیم سمیٹ کے لیے تعینات کیا گیا۔ تعیناتی آرٹیکل 245 کے تحت کی گئی۔ اسلام آباد میں فوج کا گشت جاری۔ سری نگر ہائی وے اور 26 نمبر چنگی کے علاقے میں کسی بھی طرح کی ہنگامی حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے موجود اور الرٹ ہیں۔ امن و امان کی صورتحال اور ایس سی او سمٹ کے پیش نظر پنجاب میں بھی فوج طلب۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت طلب کیا گیا۔ واضح اور غیر مبہم رولز آف انگیجمنٹ بھی جاری۔ فوج تمام ہوائی اڈوں، ایئر بیسز اور اہم مقامات کی حفاظت کے لیے تعینات ہوگی۔ امن قائم رکھنے کے لیے فوج کو اینٹی رائٹس اختیارات حاصل ہوں گے۔ شرپسند عناصر کو وارننگ دینے کی غرض سے ہوائی فائرنگ کی اجازت ہوگی۔ فوج کو شرپسند عناصر کو گرفتار کرنے کی بھی اجازت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے پی حدیں پار کر رہے ہیں، مزید لائن کراس کی تو انتہائی اقدام اٹھانا پڑے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پی ٹی آئی قیادت کو وارننگ دے دی۔ کہا الیمین گنڈاپور کے قافلے سے پولیس پر فائرنگ اور شیلنگ ہوئی، 85 اہلکار زخمی ہیں۔ کیا پرامن احتجاج ایسا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے میں 120 افغانی پکڑے گئے، ان کے عزائم کچھ اور ہیں، یہ ایس سی او کانفرنس کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لگانے کے سوال پر محسن نقوی بولے، صدر اور وزیر اعظم رابطے میں ہیں، جو اسٹریٹجی بنی اس پر عمل درآمد کرائیں گے۔ وزیر داخلہ کا پولے کلینک اسپتال کا بھی دورہ، مظاہرین کے ہاتھوں زخمی پولیس اہلکاروں سے ملاقات اور عیادت کی، زخمی اہلکاروں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ پی ٹی آئی پاکستان دشمن قوتوں کی مدد سے ریاست پر حملہ آور ہے۔ مسلح جتھے ان طالبان کو ساتھ لا رہے ہیں جن کے ہاتھوں پر ہمارے جوانوں کا خون ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں گفتگو۔ جے شنکر پی ٹی آئی کی دعوت پر رد عمل دیا کہ ہم تو عالمی فورمز پر ان سے ہاتھ ملانے سے گریز کرتے ہیں اور یہ ان کو اپنے جلسوں میں بلا رہے ہیں۔ یہ ان کی ساکھ پر سوال ہے۔ ان کا والی وارث جے شنکر اور مودی ہے۔ مزید بولے کہ پی ٹی آئی کو انتشار کے لیے لاشیں چاہیے، ہماری کوشش ہے کسی کی موت نہ ہو۔ وہ صرف بڑکے مارتا ہے، سرکاری اسلحہ استعمال کر رہا ہے فیڈریشن کے خلاف، سرکاری مشینری ہے، سرکاری ٹیئر گیس آئی ہوئی ہے، کے پی کی پولیس ٹیئر گیس لے کے آئی ہے۔ اس عوام کے ٹیکس کے پیسے کے کروڑوں روپے، کئی کروڑ جو ہیں وہ پیٹرول پہ خرچ ہو چکے ہیں تمام دھرنوں کے اوپر۔ سرکاری گاڑیاں ہیں، ایک منصوبہ نہیں ہے وہاں پہ لگا، وہ سارا وقت دھرنوں پہ لگا ہوا ہے، اپنے لیڈر کو خوش کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری افسران غیر قانونی احکامات نہ مانیں، کل کو سرکاری افسران کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس، بولی الیمین گنڈاپور وفاق کے خلاف سرکاری اسلحہ اور وسائل استعمال کر رہے ہیں، وہ ہوش کے ناخن لیں۔ آنے والے دنوں میں کے پی کے عوام ہی ان کا جو سلوک کریں گے وہ سب دیکھیں گے۔ یہ بتائیں کہ ان کے دھرنے کے مقاصد کیا ہیں۔ انہوں نے بات چیت کا کوئی اظہار بھی نہیں کیا، وہ صرف حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ریاست بالکل کلیئر ہے، کسی کو ایس سی او کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایس سی او میں باقی ممالک بھی آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے صرف بھارت کو ہی دھرنے میں شرکت کی دعوت کیوں دی؟ وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا کو باقاعدہ وارننگ دینے کا فیصلہ۔ آرٹیکل 149 کے تحت اختیارات استعمال کرتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت کو سرکاری مشینری اور وسائل استعمال کرنے سے روکا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلی کی منظوری دے دی۔ کابینہ سے منظوری کے بعد باقاعدہ ہدایت نامہ جاری کر دیا جائے گا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات، کے پی سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ موجودہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے مختلف آپشنز پر بھی زیر غور لائے گئے۔ صدر آصف علی زرداری نے گورنر کے پی کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں پی ٹی آئی کا قافلہ ایک بار پھر اسلام آباد کی جانب بڑھنے لگا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ اپنے آئینی اور قانونی حق کے لیے نکلے ہیں، واپسی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، قافلہ منزل تک پہنچے گا۔ بیرسٹر سیف نے دعویٰ کیا کہ الیمین نے کوئی لائن کراس نہیں کی،
وزیر داخلہ کے الزامات بے بنیاد ہیں، اسلحہ ہوتا تو رات سڑکوں پر نہ گزارتے، آگے جاتے۔ یہ لوگ عوامی رائے بدل نہیں سکتے۔ اسلام آباد کے داخلی خارجی راستے دوسرے روز بھی بند، جڑواں شہروں میں دفعہ 144 نافذ، موبائل فون سروس معطل۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والے راستوں پر کنٹینرز موجود، فیض آباد پل پر بھی ڈبل لیئر کنٹینرز رکھ دیے گئے۔ میٹرو بس سروس سمیت پبلک ٹرانسپورٹ بھی معطل ہے۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ۔ ادھر فیض آباد کے قریب پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں گرفتار 200 سے زائد افراد کے خلاف تھانہ صادق آباد میں مقدمہ درج۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ، 16 MPO اور اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔ مظاہرین کے پتھراؤ سے 4 اہلکار شدید زخمی۔ گزشتہ روز پولیس نے 17 افراد گرفتار کیے تھے۔ لاہور میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر پولیس کی بھاری نفری تعینات، شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند۔ بابو صابو اور ٹھوکر نیاز بیگ پر کنٹینرز موجود، شہر کے اندر بھی سڑکوں پر کنٹینرز موجود۔ شاہدرہ سے آزادی چوک جانے والے راستے بھی بند، لاری اڈا سے بس سروس بند۔ راستوں اور گاڑیوں کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ادھر کینال روڈ پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں، میٹرو بس، اورینج ٹرین اور سپیڈو بس سروس محدود طور پر جاری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف غیر قانونی اسلحہ شراب برآمدگی کیس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے علی امین گھنٹاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ شمالی وزیرستان اور سوات میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں، مالم جبہ میں غیر ملکیوں کے قافلے پر حملے کے ماسٹر مائنڈ سمیت 8 خارجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ اسپین وام میں جھڑپ میں 6 خارجی ہلاک ہوئے۔ ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 بہادر جوان وطن پر قربان۔ آپریشن کی قیادت کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ شہداء میں لانس نائک محمد اللہ، لانس نائک اختر زمان، لانس نائک شاہد اللہ، لانس نائک یوسف علی اور سپاہی جمیل احمد شامل۔ ادھر سوات کے علاقے 4 باغ میں آپریشن کے دوران 2 خوارجی ہلاک، 1 زخمی حالت میں گرفتار۔ ہلاک خارجی سرغنہ عطا اللہ عرف مہران مالم جبہ میں غیر ملکیوں کے قافلے پر بم حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ پی ٹی آئی کا بھارتی وزیر خارجہ کو ریاست مخالف احتجاج میں شرکت کی دعوت دینا ملک دشمنی کا آخری لیول ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل، بولی فتنہ پارٹی کے DNA میں پاکستان مخالف جراثیم دوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں اسرائیلی مددگاروں کو احتجاج کی دعوت کب ملتی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی بولے بہتر ہوگا اگر پی ٹی آئی جے شنکر کو اپنی 9 مئی کی شاندار کارکردگی کی رپورٹ پیش کرے اور دفاعی تنصیبات اور شہداء کی تباہ شدہ یادگاروں کا وزٹ کرائے، تاکہ پی ٹی آئی اور بھارت ہمیشہ کے لیے لازوال رشتے میں بن جائیں۔ بیرسٹر سیف کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی وضاحت، بولے ہندوستان سے متعلق پی ٹی آئی پالیسی 27 سالہ جدوجہد میں کبھی تبدیل نہیں ہوئی۔ پارٹی کی سیاسی جدوجہد میں جے شنکر یا کسی ملک کا کوئی عمل دخل نہیں۔ پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، کسی غیر ملکی کو دعوت نہیں دی۔ تحریک انصاف کے 2014 کے دھرنے کے خلاف درخواستیں 10 سال بعد سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ 10 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ درخواست دائر کرنے والے وکیل AK ڈوگر انتقال کر چکے۔